السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے کاش برس جائے یہاں نور کی بارش، اے کاش برس جائے یہاں نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پہ بڑی دھند پڑی ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نیک دل اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پھول دل ننھے منھے بچوں، اس دنیا کے اندر اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، قیمتی متاع کون سی ہے، چونکہ ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، ہر بندے کا نظریہ مختلف ہے، ہر بندے کے سوچنے کا دھارا، سوچنے کا زاویہ الگ ہے، ہر بندے کا جواب بھی مختلف ہوگا۔ کوئی کہے گا سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے، کسی کا جواب ہوگا چاندی بڑی قیمتی ہے، کسی کا جواب ہوگا نہیں جی ہیرا بڑا قیمتی ہوتا ہے، کوئی کہے گا ٹائٹینیم بڑی قیمتی دھات ہے، کوئی کہے گا جی کوہ نور بہت بڑا قیمتی جو ہے ایک سرمایہ ہے۔ ہر بندے کا جواب مختلف ہے، لیکن جو حقیقی جواب اس بندے کا جواب کہ جو بندہ آخرت کو سمجھنے والا ہے، جو بندہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس بندے نے اعمال کیے صالح اس حال میں کہ وہ مومن تھا، اللہ فرماتے ہیں مجھے نجات دے دے۔ اور نجات ملنے کا مطلب کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے وعدہ خانوں میں داخل کر دیا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ نجات پا گیا۔
انسان کا جواب یہ ہوگا کہ جس بندے کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی دولت مل گئی، یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے قسم باللہ۔ دنیا میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ان کے لیے جن کی نظر، جن کی نگاہ، جن کا ذائقہ نظر ظاہری ہے، حقیقی نظر رکھنے والوں کے لیے سب سے قیمتی چیز اللہ کی قسم ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہر بندہ مومن نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہر بندہ کہتا ضرور ہے کہ میں مومن ہوں، ہر بندہ دعویٰ ضرور یہ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مکہ میں، مدینہ میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے قرآن نے کہا نہیں، نفی کر دی، کہا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تک تم ایمان کی ریمز کو، ایمان کی جو ہے ABC اس کو نہیں سمجھے، اس کو تم نہیں پہنچے۔ پہلے اسلام ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن وہ مومن نہیں، وہ مسلمان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد سیڑھیاں ہیں، سٹیپ ہیں کس چیز کے؟ ایمان کے۔ جب انسان ان پہ چڑھتا ہے تو وہ پھر جا کر کے کہیں مومن ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہم اسلام لا چکے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہمارے لیے ٹاسک کیا ہے کہ ہم ایمان اپنے دلوں کے اندر لے کر کے آئیں۔ یہ ہمارے لیے ٹاسک ہے، جنت میں پہنچنے کے لیے جو مہر اللہ دیکھے گا، سینوں کے اوپر لگی ہوئی مہر، دلوں کے اوپر لگی ہوئی مہر، ہمارے ایمان کے اوپر، جو ہماری ہر چیز کے اوپر لگی ہوئی مہر کس چیز کی ہوگی؟ ایمان کی۔ ہمارے لیے ٹاسک یہ ہے کہ وہ مہر اپنے دلوں کے اوپر چیک کیجئے۔ افسوس کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آج ہم بہت بڑی ایک تعداد مسلمانوں کی دیکھتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر یہ مہر نہیں۔ آج کے جمعہ کے اندر اس مختصر سی محفل و مجلس کے اندر ہم نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر وہ مہر ہے کہ نہیں۔ ہم چاہتے تو ہے نا کہ ہم جنت کے بالا خانوں کے مہمان بن جائیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، وہ اس کے مزے لوٹے، لیکن شرط ایمان ہے۔ تو آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ایمان کا وہ ٹھپا، ایمان کی وہ مہر ہمارے دلوں کے اوپر ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ایمان کے متعلق، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایمان کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں، فرمایا تصدیق بالقلب، سب سے پہلی چیز جو ہر بندہ کر جاتا ہے، یہ سٹیپ ہر بندہ جو ہے کراس کر جاتا ہے، یہ لیول ہر بندہ تقریباً پاس کر جاتا ہے۔ اس کے آگے وہ کیا لیول پہلا کیا ہے؟ جو ہے فرمایا تصدیق بالقلب، زبان سے جو ہے دل سے بندہ تصدیق کرے۔ تو سب سے پہلی چیز اقرار باللسان، زبان کے ساتھ انسان اقرار کرے کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ زبان سے اقرار ہر بندہ کر جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ اور پہلی سٹیج یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کا زبان سے اقرار کرے، اللہ تو ایک ہے، محمد رسول اللہ آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اعمال مجھے کرنے چاہیے، اس چیز کا اقرار ہر بندہ زبان سے کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسری سٹیج اور دوسرا سٹیپ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے تصدیق بالقلب، وہ جو اقرار بندے نے اپنی زبان سے کیا ہے، اپنے دل سے اس کی تصدیق کر کے بتلائے کہ ہاں میں اپنے اس اقرار کے اندر سچا ہوں، ہاں اللہ ایک ہے، ہاں اللہ کے علاوہ واقعتاً بندہ ہوتا ہے نا زبان سے تو کئی باتوں کا اقرار کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن میرا دل کچھ اور کہتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، استاد شاگرد کو کہتا ہے تو بڑا اچھا ہے، شاگرد استاد کو کہتا ہے مجھے جو ہے تیرے جیسے اسٹوڈنٹ آج تک نہیں ملا، لیکن اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ بندہ کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے، کسی سیاستدان کے سامنے یا
اپنے گھر کے کسی بڑے کے سامنے، علاقے کے کسی وڈیرے کے سامنے جاتا ہے، اس کے ڈر سے بندہ کہہ دیتا ہے آپ بڑے اچھے، آپ بڑے اعلیٰ، آپ بڑے مقام والے، لیکن حقیقت کے اندر دل میں وہ کہہ رہا تھا نہیں، یہ تو بندہ ہی بڑا فراڈ ہے، یہ تو بندہ ہی بڑا بے ایمان ہے۔ یہ ہوتا ہے بندہ زبان سے تو کسی چیز کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اندر دل کی جو تصدیق ہے وہ ہوتی۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد انسان دل سے تصدیق کرے ہاں یہ بات سچی، اس لیے تو کہتا ہے نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد انسان کے دل و نگاہ، اس کی جو ہے محسوسات، اس کے معذورات، ہر چیز تحت شعور، عند شعور، ہر چیز کے اندر جب ایمان جائے گا تو وہ دوسری سٹیج جو ہے سمجھو اس کو کراس کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، یہ چیز بڑی ہمیں اللہ کی قسم، ہم میں سے اکثر اہل الحدیث اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے والے، حقیقی اہل السنہ کی جماعت سے وابستہ لوگ دو سٹیجیں تو کلیئر کر جاتے ہیں، تیسری پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ ایک، کوئی شک، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر، کوئی شک نہیں، کسی کی بات نہیں چلے گی، کوئی شک نہیں، اور دل سے بھی کہہ رہتے ہیں بے شک یہ بات ٹھیک ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے عمل بالجوارح، جس اللہ کو ایک کہہ رہے ہو، جس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، وہ اللہ کی تجھ سے طلب بھی تو کرتا ہے نا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے جھک جاؤ، وہ کہتا ہے میرے سامنے رکوع کرو، وہ کہتا ہے میرے سامنے سجدہ کرو، وہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ آئے اس کے جو روزے رکھو، وہ کہتا ہے صدقہ بھی دو، وہ کہتا ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، وہ کہتا ہے حج کا سیزن آئے حج بھی کرو، وہ کہتا ہے مظلومین پہ ظلم و جہاد بھی کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تو وہی اللہ مانگتا ہے۔ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، ایمان کے ہے جس اللہ کو مانا ہے، جس محمد رسول اللہ کی اتباع اطاعت کا وعدہ کیا ہے، وہ پھر انسان کر کے دکھائے۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مومن کی ساری چیزیں اللہ کی قسم ہم اپنے پلے سے نہیں باندھیں گے، اگر ہم اپنے جو ہے دل کی تختیوں پہ ان کو نہیں دیکھ کر کے جائیں گے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہمیں بڑا فکر ہے اپنی دنیا کا، ہم اپنی دنیا کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں، جمع تفریق کرتے ہیں، اسکیجول ترتیب دیتے ہیں، بچوں کے مستقبل کی فکریں کرتے ہیں، بچہ میرا یہ پڑھے گا، یہ بنے گا، یہ پڑھے گا، یہ بنے گا، بڑی فکریں ہیں۔ یہ کون سی دنیا؟ یہ کیا دنیا؟ یہ کیسی دنیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھو یہ تو ساری کی ساری تمہاری پلاننگ، یہ ساری کی ساری تمہاری سوچیں، یہ تو دھوکے کا سامان ہے اللہ کی قسم۔ جس دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا سانس ہے نا یہاں سے چل رہا ہے، یہ میری گردن ہے یہاں نرخرا ہے، جب میری روح یہاں سے ساتھ چھوڑ جائے گی اللہ کی قسم یہ دنیا ساری کی ساری، یہ میں نے واسکٹ پہنی، یہ کپڑے پہنے، میرے ساری کی ساری چیزیں دنیا دار اتار رہی ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، اگر باقی بچے گی یہ 3 چیزیں بچے گی، وہ 3 چیزیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، یہی چیزیں بچیں گی۔ دنیا کی فکر کرتے ہیں تو آخرت کی فکر کیجیے اللہ کی قسم، اور آخرت کس چیز سے بنے گی؟ کسی ایمان سے بنے گی۔ ہمارے ایمان کے شیشے جو ہے بڑے دھندلائے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم میں انہیں صاف کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کے شیشوں کو بھی اور آپ کو بھی، آپ کے ایمان کے شیشوں کو بھی صاف کر کے ایمان کی صورت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ روز قیامت جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں، اللہ کے ہاتھ میں میزان ہو، ہمارے عملوں کو تولا جا رہا ہو، ایمان کی بنیاد پہ جنت و جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں، وہاں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے یا لیتنی یا لیتنی، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں دنیا دار کے پیچھے لگ کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کیا ہوتا، یا لیتنی اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کے راستے کو، نبی کا راستہ کیا ہے؟ ایمان، میں نے اس راستے کو اپنایا ہوتا۔
پھر انسان رہے گا، چلائے گا، اللہ پھر کیا کہے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ نہیں، اب تیری کوئی بھی کسی قسم کی کوئی معذرت قبول نہیں، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اس کے منہ کو جو ہے مٹی میں رگڑو، رگڑ کر کے جہنم کے جو ہے وادی کے اندر جا کر کے پھینک دو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی فکر نہیں کرتے تھے، ایمان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم، یہاں اتنے لوگ بیٹھے، میں بھی کھڑا ہوں، پوچھئے ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں، اس کے ارکان کتنے، یہ لازمی سوال ہے۔ آپ نے پیپر دیا نا اسکولوں کے اندر، لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی میں سے کوئی 5 ہم کر دیں۔ یہ لازمی سوال ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ایمان کے پیپر میں، ایمانیات کے باب میں ہم فیل ہو گئے، اللہ کی قسم باقی ہر چیز برباد ہے ہماری۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکاتیں بھی ادا کرتے، حاجی صاحب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب ایمان کی بات ہوتی ہے ان کا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا اسلام چاہتا ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یہ لازمی سوال ہے اللہ کی قسم، یہی ایمان ہے، اسی کے اندر ہی سب کچھ آتا ہے۔ آگے چلیے، اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایمان کے ارکان، ہم نے دیکھتے جانا ہے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جانا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ وہ قول ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا اپنے ساتھی سے کہا کرتے تھے، اور اللہ کے بندو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنا محاسبہ کرے، پھر تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج ہم نے ایمان کے ارکان سنتے جانا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے جانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس میزان میں رکھ کر کے تولنا ہے، اور آج اللہ سے وعدہ کر کے اٹھنا ہے، اللہ آج سے پہلے اگر میں اکیلا مسلمان تھا، آج اس مسجد سے جانے سے پہلے میں وعدہ کر دوں اللہ آج کے بعد میں مومن بھی بنوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کون؟ جبرائیل امین، کس شکل کے اندر؟ انسانی شکل کے اندر، آ کر کے بے شمار سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے۔ گئے نا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق کہا تھا کہ جبرائیل آئے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، کیوں؟ تاکہ تمہیں علم سکھا سکے۔ انہوں نے سوال کیا ایمان کیا ہے، آج ہم نے بھی خود سے سوال کرنا ہے ایمان کیا ہے، اور اس سوال کے بعد خود کو جواب دینا ہے کہ یہ چیزیں ایمانیات کے باب میں سے ہیں، یہ چیزیں اگر میری زندگی کے اندر نہیں تھی اگر ان کے ساتھ میرا تعلق کمزور تھا، وہ تعلق میں نے مضبوط کرنا ہے تاکہ میں پکا مومن بن جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا ایمان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان رکھے۔ اس چیز کو میں تو بہت تھوڑا بتا کر کے جاؤں گا کیونکہ وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے یہ جو پوائنٹ یاد رکھنے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان، اس میں مطالعہ کرنا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان ہوتا کیا ہے، کیونکہ سب کچھ آپ کو اس مختصر وقت میں پتہ نہیں چلے گا، چاہے ساری زندگی آپ جو ہے دروس سنتے رہیں یا ساری زندگی آپ خطبات سنتے رہیں، کچھ تغذو انسان کو خود بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہم نے راستہ دکھانا ہے کہ یہ چیز آپ نے اس کی تصدیق، اس کی تحقیق، اس کی تشریح، اس کی تفسیر آپ نے جا کر کے خود پڑھنی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ ایمان۔ اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ بندہ اللہ کو ماننے، سب سے پہلی چیز۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اس کے بعد اپنا پھر امتحان لینا، موازنہ کرنا، اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ہر چیز میں انسان یکتا مانے، اس کی عبودیت کے اندر، اس کے تصرفات کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اور ہر چیز کے اندر اللہ کو انسان یکتا مانے۔ کیا میں مانتا ہوں؟ اگر میں مانتا ہوں تو میں مومن ہوں۔ اگر میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں تو میں مومن ہوں۔ اگر میں کسی اور کے مزار اور دربار میں بھی جا کے اپنی گردن کو ٹیکا تو معذرت کے ساتھ اس پیپر کے اندر، اس سوال کے اندر ہم فیل ہیں۔ کسی پہ ہٹ کرنا مقصود نہیں، میرے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ کو میں ایک پیغام دے جاؤں، اللہ کے بندو ان پیپروں میں پاس ہو جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے۔ اگر میں
کسی اور کے سامنے اپنی جو ہے جبین نیاز کو ٹیک دیتا ہوں، اگر میں اولاد کسی اور سے بھی مانگ لیتا ہوں، اگر میں کسی اور کو بھی داتا مانتا ہوں، اگر میں کسی اور کو بھی خالق مانتا ہوں، اگر میں کسی اور کو بھی رازق مانتا ہوں، اگر میرا یقین و اعتقاد اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھی ہے، تو پہلا جو رکن ہے ایمان کا کہ اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے۔ جبرائیل امین کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، اللہ پہ ایمان میرا نہیں ہے۔ اگر میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو اردو میرا، پھر بھی میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں رگڑتا، تو میں مومن۔ اس کی تشریح آپ نے خود پڑھنی ہے، بے شمار چیزیں، بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں، ایمان باللہ کے اوپر آپ نے خود دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو جنت کی فکر ہے، اگر آپ کو اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو اس کی تحقیق، اس کی تصدیق، اس کی آگے تشریح دیکھنی ہے کہ ایمان باللہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں آتی ہیں، انسان اللہ پہ مومن کیسے بنتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز دوسرا رکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان۔ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان کیا ہے؟ کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اسی طرح اللہ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق جتنی حدیث ہم کو پڑھیے، فرشتے کیا ہیں، وہ کس لیے اللہ نے بنائے؟ نسبح لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، ان میں سے کچھ مدبرات الامور ہیں، دنیا کے معاملات کو چلا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اعلیٰ ہیں، ان میں سے کچھ ان کے سردار ہیں، ان سرداروں میں سے سب سے بڑے جبرائیل امین ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وحی لے کر کے آئے، ان کے اوپر قرآن مجید کی وحی جو ہے جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فرشتوں پہ ایمان کے اوپر نربھر ہے۔ جب ہمیں یقین ہوگا کہ جبرائیل امین وحی لے کر کے آئے تھے، پھر ہمیں یہ بھی یقین ہوگا کہ قرآن لے کر کے آئے تھے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا، ایمان ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا جب یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، جب یہ چٹھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب یہ میسج اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، ظاہر سی بات ہے میرے لیے آئی ہو۔ جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے لیے آئی ہے، تو پھر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا میرے لیے ضروری۔ یہ فرشتوں پہ ایمان رکھنے کا جو ہے فائدہ، انسان کو پتا چلے گا اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کا اسرائیل ہے، جسے اللہ نے روحوں کو نکالنے پہ مقرر کیا، اس نے روح کو نکالنا۔ اللہ کی قسم ایمان رکھ کے دیکھیے فرشتوں کے اوپر، فوراً جب دماغ میں آئے گا کہ اللہ کا ایک فرشتہ اسرائیل ہے جس نے روحوں کو قبض کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی یہ ذمہ داری ہے، پھر میرا دل کانپنا ہے، میری بھی روح کو قبض کر لیا جائے، زندگی درست ہو جائے گی اللہ کی قسم۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم نے اپنے باپ کو دفن کیا، ہم نے اپنی ماں کو دفن کیا، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کو ہم روزانہ دفناتے ہیں، روزانہ پیغام سنتے ہیں، روزانہ ایمان سنتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ چارپائی کے اوپر لیٹنے والا مردہ کل اس کی جگہ پہ میں ہوں گا۔ اللہ کی قسم جب ہمیں یہ یقین ہو گیا، جب ہم نے کسی کو اس چارپائی پہ لیٹا دیکھ کر کے یہ سوچ لیا کہ یہ اس دنیا سے جا رہا ہے، میں بھی جاؤں گا، ہمیں پتا ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ جب ہم نے دل کی گہرائیوں سے اس بات پہ یقین کر لیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ دکان پہ کوئی آئے گا، ہمارے پاس کسٹمر آئے گا، کم تولنے لگوں گا تو فوراً میرے ہاتھ کانپیں گے، اسرائیل نے ہماری روح کو قبض کر لینا ہے، نہ کر۔ غلط بات، غلط کام، میری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ فرشتوں پہ میرا ایمان ہے، وہ فرشتہ آئے گا، میں بستر پہ لیٹا ہوں گا، وہ آ کر کے میری روح کو نکالے گا۔ اگر میں برا ہوا، اگر میرے متعلق یہ آواز لگ گئی، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، چل تیرا رب تجھ سے ناراض ہے تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو
رشوت لیتا ہوں، اگر میرا رب ناراض ہو گیا، میں جو سود کھاتا ہوں، میں بینک کے اندر پیسے رکھوا کر کے سود نکلوا کر کے کھاتا ہوں، میں اپنے کاروبار میں لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتا ہوں، اگر جو ہے فرشتے نے آ کر کے یہ آواز لگا دی تو میرا کیا بنے گا؟ یقین کر مان لیجئے فرشتوں کو بڑی ذمہ داری ہے، فرشتوں کی ایک ایک ذمہ داری بتلانے لگوں تو وقت بہت کم ہے۔ اللہ کی آسمانی کتابوں پہ ایمان، زبور بھی حق، تورات بھی حق، انجیل بھی حق، اور سب سے اعلیٰ کتاب اللہ کی قرآن کریم، یہ بھی حق ہے، حق ہے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر حق ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور بتائیے اگر حق ہے تو کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک آیت صرف اس کتاب کی سوچ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں؟ ایک آیت صرف، زیادہ کی بات نہیں کرتا۔ جب ہمارا ایمان ہوگا کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، آپ دیکھیں نا یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میسج ہے۔ ہم دنیاوی پیغامات کی کتنی فکر کرتے ہیں، فلاں کا میسج آ گیا فوراً جواب دینا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ جن کی اللہ کے نزدیک کوئی بکت نہیں، کوئی جہاں مقام نہیں، ہم ان کے میسیجز کا، اللہ کی طرف سے جو میسج آیا ہے قرآن کی صورت میں، اس کا بھی وہی مقام اور وہی وقار ہماری نظر کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام کی تمام آسمانی کتابوں پہ بالعموم اور بالخصوص انسان کا قرآن کے اوپر ایمان ہو۔ اور اگلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی، تمام آسمانی جتنے بھی پیغمبر تھے ان کے اوپر انسان کا ایمان، ہر جو ہے نبی، جن انبیاء اور رسل جن کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، ان تمام پہ ہمارا ایمان بالعموم اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان۔ یہ ہے ایمان کے ارکان، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم نے خود دیکھنا ہے کیا میرا ایمان ایسا ہے، کیا میرا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہے کہ میں ان کو خاتم الرسل، خاتم الانبیاء سمجھتا ہوں، میں ان کے پیغام کی موجودگی میں، ان کے فرمان کی موجودگی میں میں کسی اور کے فرمان کو اہمیت تو نہیں دے رہا۔ اگر تو میں ان کے حدیث، ان کے فرمان، ان کے قول، ان کے فعل، ان کی تقریر کی موجودگی میں کسی اور کی تقدیر جو ہے، تقریر کو، فعل کو، عمل کو اہمیت نہیں دیتا، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں اور باقی انبیاء کو بھی مانتا ہوں۔ اور اگر میرا وتیرہ یہ ہے، ٹھیک ہے یہ حدیث، یہ قول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن نحن مقلدو ابا حنیفہ، نحن مقلدو فلانا، نحن مقلدو فلانا، ہم فلاں کے مقلد ہیں، ہمارا جو ہے ماننا یہ ہے جب ہمارے امام کی بات آ جائے ہم کسی اور کی بات کو، وہ چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کیوں نہ، ہم نہیں مان سکتے۔ معذرت اگر ہمارا رویہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں میں مومن نہیں۔ اگر میں مومن نہیں ہوں تو جنت کے دروازوں سے میرے لیے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فلا وربک، رب کو اپنی عزت کی قسم، رب اپنی خود قسم کھاتا ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کو حاکم، آپ کو قاضی، آپ کو فیصل، چیف جسٹس، سب سے اعلیٰ اگر یہ نہیں سمجھتے، اگر ہر معاملے میں ہر فی آخرت آپ داخل جو ہے آپ کی بات کو نہیں رکھتے، میں رب اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہے یہ مومن نہیں، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، تو بتائیں آپ کی بات سچی ہے یا اللہ کی بات سچی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی ایک بات ہے توحید بالرسالہ، ایمان بالرسالہ، اس کو بھی پڑھیے گا، اس کا بھی مطالعہ کیجئے گا کہ رسالت کے اندر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کی تشریح اور تفصیل کیا ہے، یہ پڑھنا آپ کے ذمہ ہے۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان بالقدر، بندے کی جو ہے بندے کا ایمان ہو تقدیر کے اوپر۔ اللہ کی قسم تقدیر پہ اگر ایمان ہو جائے اس انسان کا تو تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام کی تمام پریشانیاں۔ ہمیں یقین ہو کہ دنیا کے معاملات اللہ
ان کا جو ہے خالق اللہ ہے، جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کی ساری پریشانیاں آئی. دیکھیں نا دنیا کے اندر جو ہے ڈپریشن ہے، دنیا کے اندر انزائٹی ہے، ہر بندہ خوف کے اندر ہے. کسی سے پوچھو کہ آپ دل بڑا پریشان رہتا ہے یا دماغ بڑا پریشان رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دل کو چین نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے اچھی بری تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان نہیں. اگر مجھے مال نہیں مل رہا میری کوشش کے باوجود، اگر میں یہ سوچ لوں کہ اللہ کی اسی کے اندر ہی کوئی خیر ہوگی، اللہ قسم دل کو سکون ہو جائے گا. اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو ہر وقت یہی سوچ سوچ کر کے پریشان ہوتا رہتا ہوں کہیں چھین نہ جائے، کہیں کم نہ ہو جائے، میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر ان تک یہ مال نہ پہنچے. یہ سوچ کر کے راضی ہو جائے جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا. تو تمام کی تمام ڈپریشن انسان کی وہ ساری کی ساری انزائٹی خود بخود غائب ہو جائے. یہ انسان کا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام معاملات کو چلانے والا جو ہے، چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وقت جو ہے اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس کے بعد آخری بات، آخری جو ہے نقطہ، آخری رکن ایمان کا، آخرت پہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے. ہم آخرت کو جانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے نہیں. ہم نے سن رکھا ہے کہ آخرت آئے گی لیکن آخرت کے اوپر ہمارا یقین نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی سمجھے تو ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس علم ہے لیکن یقین نہیں ہے. نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین. اس امت کے پہلے لوگ زہد کی وجہ سے اور اللہ پہ یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، اور اس امت کے آخری لوگ بے یقینی، دنیا سے محبت، لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے. یہ فرمان تھا محمد رسول اللہ کا. یقین کر لیجیے آخرت کے اوپر کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی. یہ 6 ارکان ان کو سمجھیے، ان کو یاد کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، ان کی تشریح و تفصیل اپنی نسلوں کے لیے سمجھا کر کے جائیے. اگر جنت آپ کو چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جو ہے جنت کے مزے لوٹیں، تو ایمان اپنی زندگیوں میں لے کر کے آئیے. ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان معرفت کے ساتھ آئے گا. ایمان کے متعلق معرفت حاصل کیجیے، ایمان کے اجزاء کو پڑھیے، ایمان کے ارکان کو پڑھیے، ایمان کی تفسیر کو پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں لے کر کے آئیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین وما توفیقی